الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: زمین و آسمان کا مالک، ساری کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک، مجھے اب کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ جس نے جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اپنی حضور مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شجاعت شان اس کی فیوز و برکات اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اور اپنے اس مقدس گھر مسجد کی اللہ تعالیٰ برکتیں ہمیں دین اور دنیا کے سارے معاملات میں عطا فرمائے. ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ غلطیاں لغزشیں اپنی شان ستاری درباری کے صدقے پر پروردگار عالم معاف فرمائے. آج الحمدللہ جماعت ثانی کی 22 تاریخ ہے، اور 22 آج کے دن کی نسبت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج کے دن کی نسبت ہے. 22 جماعت ثانی کو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے. حضور کے غلام، اہل اسلام، اہل ایمان حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اپنی محبتوں کے عقیدتوں کے خراج مذہب پیش کر رہے ہیں. آپ کے توسل سے آج دعائیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے محبوب صحابی رسول سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
صدقہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں، ہماری عبادتیں، ہماری تمنائیں پوری فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ روز رسول میں کربٹ اپنی بے پناہ رحمت و بے پناہ فضل اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے آپ کے سارے خاندان، آپ کے والدین کریم، آپ کی اولاد پاک آل پاک پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ہم برکت کے لیے آج حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خراج عقیدت پیش کریں گے اور آپ کی مقدس معطر مطہرہ و منور حیات طیبہ کی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صدقے ہماری ساری عبادت کو، کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور تمام مرسلین ان کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس پہ کوئی سورج طلوع ہوا یا غروب ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ حضور نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد اس کائنات مافیہ میں سب سے افضل عظیم شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرمان رسول ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اور حضور کی زبان میں مقدس ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ نجم 27واں پارہ، محبوب زبان تیری ہوتی ہے اور اس میں بولنے کی قوت و طاقت پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ وہ حضور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کائنات مافیہ میں تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے عظیم، افضل اور سب سے بابرکت اور مقدس شخصیت ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن اسی کے صدقے جو آیت تشریفہ پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ جو سچ لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، جو سچ حضور لے کر آئے اور جن صحابہ کرام نے اس سچ کی تصدیق کی۔ سب سے بڑی شخصیت ابو بکر کی ذات تھی جن کو اس سچ کی تصدیق کرنے پر اللہ نے فرمایا صدیق اکبر، سب سے بڑا سچ بولنے والا اور حضور کی ذات اقدس کی صداقت کی تصدیق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے کمالات اور معجزات عطا فرمائے، بڑے سب سے زیادہ۔ کسی نبی کے پاس ایک معجزہ تھا، دو تھے، چند معجزات تھے، کمالات تھے، لیکن سید الانبیاء سید الرسول محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرماتے ہیں کہ اگر حضور ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے تو حضور کے چہرہ اقدس ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ کلمہ پڑھتا جاتا۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کی ذات اقدس کا تھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا، چہرہ مصطفیٰ تھا، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اتنا حسین چہرہ دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ آگے جتنا بھی پھر حسن تقسیم ہوا وہ چہرہ مصطفیٰ کا صدقہ، اور چہرہ مصطفیٰ کی جو خیرات تھی پھر جو بعد میں آنے والی قیامت تک امت مصطفیٰ لوگوں کو بھی حسن جمال کی صورت ہے۔ جیسے ہم نے حضرت ابو الحسن کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ کسی حضور کے بارے میں پوچھا
آپ نے فرمایا تھا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کے بعد تمام اس کائنات کو جو عقل عطا کی ہے، جتنے بھی اولاد آدم ہے، اللہ نے سب کو جتنی بھی عقل عطا کی ہے، یہ ساری اس کائنات ارضی کی کائنات معافی اولاد آدم کی ساری عقل کو اکٹھا کیا جائے تو دنیا میں جتنی ریت ہے اس ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے کے برابر ریت کے ایک ذرے کے برابر اللہ نے ساری کائنات کو عقل عطا کی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر پوری دنیا میں جتنی ریت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے حضور کو عقل عطا کی۔ تو حضور کا چہرہ اقدس کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ تھا جو دیکھتا وہ کلمہ پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ نے حضور کو بڑے کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے حضور کو نہ مانا انہوں نے سب سے زیادہ حضور کے کمالات دیکھے، معجزات دیکھے۔ ابو جہل حضور کے پاس آیا، ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا اور دشمن رسول میں دنیا سے گیا۔ حضور کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ بند تھا، مٹھی تھی، معروف روایت ہے، اس نے حضور سے کہا کہ حضور بتائیں اس میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون؟ کہا حضور اگر وہ بتا دے تو اس سے بڑی کیا ہے؟ اور ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کی نبوت و رسالت کی صداقت کی گواہی دی۔ ابو جہل اس نے نہیں مانا تھا، اس نے حضور کے سب سے زیادہ معجزات اور کمالات دیکھے۔ حضور کھڑے تھے کوہ صفا پر، ابو جہل آیا، اس نے کہا اللہ کے سچے رسول ہیں، اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ اب چاند کوئی عام چیز نہیں ہے، ایک ایسے زمین کا ایک کرہ عرضی ہے، اس سے کئی گنا بڑا تو چاند کا ایک کرہ ہے۔ تو حضور نے کوہ صفا میں مکے میں کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پر چوٹی کا چاند اپنے پوری آفتاب کے ساتھ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب ایک ٹکڑا اس کوہ صفا کی دائیں جانب چلا گیا، دوسرا بائیں جانب چلا گیا، حدیث میں ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ ان کو جوڑ کر دکھائیں تو حضور نے اشارہ کیا تو وہی دونوں ٹکڑے چاند تھے جو کوہ صفا کے دونوں طرف چلے گئے تھے۔ پھر اٹھتے اٹھتے آئے تو پھر چاند جڑ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہائے افسوس، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آپ کا جادو تو آسمان پر ہی چلتا ہے۔ تو آج جو سائنس دان چاند پہ جاتے ہیں، چاند کو تصویر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ اب بھی وہ چاند پہ درار موجود ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ چاند کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، کوئی کھلونا نہیں تھا، یہ بہت بڑا کرہ تھا، زمین سے بھی کئی گنا بڑا۔ اور حضور زمین پہ کھڑے تھے اور اربوں میل کی مسافت پہ چاند تھا، اربوں میل کی مسافت پہ۔ بس حضور کی انگلی کا اشارہ ہوا تو دان دو ٹکڑے ہو گیا۔ بس انگلی مصطفیٰ کی قوت و طاقت کے لیے عالم ہے، اٹھ جائے تو بہت بڑے زمین سے بھی بڑے، کئی گنا بڑے اس کرۂ چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھتے ہیں۔ تو اگر یہی انگلی اور یہی نگاہ مصطفیٰ کی امت کی طرف اٹھ جائے تو جیسے دو ٹکڑے چاند کو ایک کر دیتی ہے، جوڑ دیتی ہے، پھر اسی طریقے سے اگر حضور کی نگاہ اور حضور کی انگلی اٹھ جائے کسی ایک طرف تو اسی طریقے سے اس کی بگڑی کی قسمت کو بھی سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ دوبارہ چھوٹے دوبارہ پیچھے دیکھو تو ابو جہل نے حضور کے بڑے کمالات دیکھے۔ حضور خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور خواجہ سید احمد حسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بایزید بستامی کے خلیفہ تھے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ مرشد خلیفہ تھے۔ تو
ایک دن آپ بیان فرما رہے تھے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے مرشد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی بات سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی حضرت بایزید بستامی کی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرما رہے تھے کہ جو بھی اب حضرت بایزید بستامی کے چہرے کو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں پھر وہ بات نہیں مانتے، پھر ہر چیز کو پھر وہ عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، تولتے ہیں، اور اپنی چھوٹی سی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہر کسی نے تنقید کی عینک لگا رکھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے ہر کوئی اس تنقید کی عینک میں سے ان کو برا ہی نظر آتا ہے۔ جیسی عینک ہوگی، اگر سیاہ رنگ کی عینک ہے تو تمہیں ہر چیز سیاہ نظر آئے گی۔ اگر تنقید کی عینک ہے کہ میں اس میں بھی یہ بھی برا ہے، اس میں بھی خامی ہے، اس میں بھی خامی ہے، تمہیں ہر شخص برا نظر آئے گا، پھر بھلائی نصیب نہیں ہوگی۔ ہر چیز عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھتا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات، حضور کی ذات بہت بڑی ہے جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی۔ بسا اوقات انسان اس عقل کے گھوڑے توڑا، اتنا نہ توڑائے کہ یہ دوڑتے دوڑتے عقل کا گھوڑا تھک جائے اور انسان ایسا منہ کے بل دھڑام سے زمین پر گرے کہ پھر اٹھ نہ سکے، اور اپنی سب کچھ ہر چیز تباہ و برباد کر کے بیٹھ جائے۔ تو کچھ لوگ نہیں مانتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دائرے کار ہوتے ہیں، ان میں رکھ کر اس چیز کو انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ ابو الحسن خرقانی سے کہ اپنی کوئی مرشد کی خوبی سنائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد کریم بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خوبی یہ ہے کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ کیا حضور سے بڑے تھے بایزید بستامی؟ کتنے کافروں نے حضور کو دیکھا تھا اور کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو تم کیسے کہتے؟ ابو جہل نے دیکھا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ابو جہل نے ایک دفعہ بھی محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ کیسے کہتے ہیں؟ حضور اپنے گھر سے نکلتے تھے، حرم شریف میں جاتے تھے تو راستے میں ابو جہل کی بیوی آتی تھی۔ حضور بھی سارا دن سے حرم میں ہوتے تھے، ابو جہل بھی وہاں میں بیٹھا ہوتا تھا، تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ابو جہل حضور کو نہیں دیکھا تھا؟ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ میں اپنی اس مسند پہ بیٹھ کر، مسلح پہ بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ بھی ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا۔ تو کہا کیسے؟ کہا ابو جہل نے جب بھی حضور کو دیکھا عبداللہ کا ایک یتیم بچہ دیکھا، اپنے بھتیجا سمجھ کر دیکھا، اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا۔ اگر ایک دفعہ بھی وہ حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے دیکھتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ جس نے بھی حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے دیکھا، اس کی نگاہ پڑی، چہرہ مصطفیٰ کے لیے سب سے بڑا معجزہ تھا، برکت تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل تھی، سب سے بڑی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا، سب نے دلیل مانگی، سب نے۔ ایک ایسی شخصیت تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے دلیل نہیں۔ آپ حکیم بن حسام جو بھتیجی حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما تھے کہ حکیم بن حسام کی جو ہے وہ کنیز آتی ہے، اور اس نے آ کر حکیم بن حسام سے کہا کہ تم نے سنا ہے کہ تمہاری پھوپھی کیا کہہ رہی ہے خدیجہ کبریٰ؟ کہا میں نے نہیں سنا۔ صدیق اکبر حکیم بن حسام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حکیم بن حسام کے بھتیجے تھے سیدنا خدیجہ کے، ان کی قریب سیدہ خدیجہ کے گھر سے یہ بات سن کے آئی اور آ کر اپنے مالک کو بتا رہے کہ صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تم نے سنا ہے کہ تمہاری پھوپھی یہ کہہ رہی تھی کہ جو میرے خامد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور میں نبی مرسل ہوں۔ تو حکیم نظام نے کہا کہ یہ بات میں نے تو نہیں سنی،
سیدنا صدیق اکبر نے یہ پہلی دفعہ بات سنی تھی، ابھی تک صرف اور صرف سیدہ خدیجہ حضور پہ ایمان لائی تھی چھپ کر، اس کے علاوہ ابھی تک کوئی دوسرا شخص اسلام اور مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جب اس سیدہ خدیجہ کی جو بھتیجا تھا حکیم بن حزام، ان کی کنیز نے جب ان سے کہا کہ تمہاری پھپھی کے گھر سے یہ میں بات سن کے آئی ہوں کہ وہ کیا رہی تھی کہ میرا جو خامد ہے یہ نبی مرسل ہے اور آسمان سے فرشتہ ان کے پاس وہی کو کیا رکھتا ہے کہ سچ ہے، تو کہا میں نے نہیں سنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سنی اور چپکے سے حکیم بن حزام کی ناکر سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور سیدھے حضور کے پاس پہنچتے ہیں جو بچپن سے حضور کے یاد 40 سال گزر چکے، حضور کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ حضور عرض کی ہے کہ میں حکیم بن حزام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کی کنیز یہ بات کر رہی تھی کہ سیدہ خدیجہ نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نبی مرسل ہیں اور آپ کے پاس آسمان سے فرشتہ وحی لے کے آتا ہے۔ یہ وہ حکیم بن حزام کی کنیز کہہ رہی تھی اور میں سن کے آ رہا تھا، یہ بات سچ ہے؟ حضور نے صرف فرمایا نعم، ہاں یہ بات سچ ہے۔ اس کے آگے کچھ بھی نہ ہوا، ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ یہ نہ کہا کہ حضور کیسے، ابھی تک تو کوئی مسلمان بھی، سیدنا خدیجہ تھی، سیدنا خدیجہ چھپ کر اسلام قبول کیا تھا، لیکن ابھی تک تو یہ نہیں کہا کہ حضور کیسے، کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اس نے دلیل مانگی، واحد سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی کہ جنہوں نے خود ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان۔ اور یقین جانے ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، اس میں لفظ ہیں دو ایسے کہ انتہا ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کے حدیث پاک ہے، یہ صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا مجھے کسی کے مال میں نہیں تھی۔ اور حضور نے فرمایا کہ میرے پاس یا لذت اس بات کی لیں، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا، ابو بکر کا مال آیا تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا۔ حضور نے فرمایا اگر ساری اولاد آدم اول سے لے کر آخر تک نبی رسول چھوڑ کر، انبیاء اور رسول چھوڑ کر، جتنی بھی اولاد آدم ہے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر، حضور نے فرمایا تمام ساری اولاد آدم کا انبیاء اور رسول کے علاوہ ان سب کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان کو تعین ہو۔ اس سے بڑی اور کیا کی فضیلت ہے؟ اور یہ بخاری کے حدیث پاک ہے، میں پڑھتا ہوں بڑا ہی لطف آتا ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، مکے سے وقت گزرتا رہا، اب صحابہ کرام کو وہ مکہ مکرمہ کی یاد آنے لگی، سین حرم یاد آنے لگا، حجر اسود، مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ، طواف، صفا مروہ، سعی۔ اب صحابہ کرام کا بچپن وہاں پہ گزرا تھا، صبح شام طواف کرنا، اٹھنا بیٹھنا، بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، اب صحابہ کرام کو یاد آ رہا تھا تو حضور کے پاس آئے۔ تو پھر ایک دن حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم سب تیاری کرو، ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو 1500 صحابہ کرام تیار ہوئے اور انہوں نے احرام باندھ لیے اور ایک لمبا سفر کر کے حضور کے ساتھ صحابہ کرام مدینے سے نکلتے ہیں اور مکہ المکرمہ میں عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ بڑی پرلطف کی حدیث پاک بخاری ہے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا اور کہا کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوا، مذاکرات ہو رہے تھے، تو کہا کہ تم عمرہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی عمرہ۔ اب 400 میل کا سفر کر کے پیدل دن رات کی مسافت لمبی پیدل چل چل کے صحابہ کرام مدینے سے مکے میں حدیبیہ کے مقام تک پہنچے، احرام کی حالت میں عمرہ کرنے گئے، قریش مکہ نے روک لیا، سرداران مکہ نے کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے، خاموش۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم یہاں سے احرام، ہم نے عمرے پہ جانا ہو، احرام ہم تیاری کے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے، برادری سے، کھانا کھایا، دعوت ہوئی، ہم تیار ہو کر احرام پہن لیا، جب ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو وہاں سے پتہ چلا کہ ہماری تو فلائٹ کے 10 گھنٹے لیٹ ہے، تو پھر احرام کی جو پابندیاں احرام ہے آدھا وہ بھول جائے گا۔
ایئرپورٹ کے عملے سے دست و گریباں، جہاز کے عملے سے ایئرپورٹ کی توڑ پھوڑ، احتجاج، جبکہ احرام کی یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ نے منہ سے کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا وعلیکم السلام کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا، لیکن سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی پیر و مرشد ہو، پیر صاحب ہو، اور پیر صاحب کہیں کہ میں اس سال عمرے پہ جا رہا ہوں اور سارے میرے ساتھ تیار ہو جائیں، تو پیر صاحب کے کہنے پر اگر سارے مریدین جو ہے وہ تیار ہو کر پیر صاحب کے ساتھ پیسے بھی جمع کروائیں عمرہ کرنے کے لیے جائیں کہ ہمارے پیر صاحب جا رہے ہیں، مرشد جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اپنے مرشد اور پیر صاحب کے کہنے پر ہم نے جو عمرے کے لیے پیسے جمع کروائے ہیں، اور جب پیر صاحب اپنے وہ سارے مریدوں کو لے کر عمرے کے لیے جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پتہ چلے کہ یہ دھوکہ ہو گیا، ہم تو جا ہی نہیں رہے، تو بتا وہ پیری مریدی قائم رہے گی؟ ہم نے تو پیر صاحب آپ کے کہنے پر پیسے جمع کروائے تھے، اتنا بڑا دھوکہ، ہم لوگوں سے ملے، دعوتیں کھائیں، سب کچھ کیا، احرام باندھ کے یہاں پر پہنچ گئے، اور اب یہاں پتہ چلا کہ دھوکہ ہو گیا، ہم تو عمرے پہ 10-20 گھنٹے فلائٹ لیٹ نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں ہے، تو بتائیں وہ پیری مریدی قائم رہے گی؟ پھر پیر صاحب کے ساتھ جو ہوگا پھر وہ خود ہی جانتے ہیں۔ اب حضور صحابہ 1500 صحابہ کرام کو لے کر حضور مدینہ تشریف آئے، مکہ المکرمہ عمرے کے لیے احرام کی حالت ہے، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، حضور آپ عمرہ نہیں کر سکتے، صحابہ کرام احرام باندھا ہوا ہے، انتظار میں ہے، گفت و شریف کا سلسلہ جاری ہے، مذاکرات ہوئے، شرائط لکھی گئی اور بڑی کڑی شرائط لکھی گئی، اور ایسی شرائط تھی جس میں لکھا گیا کہ حضور اگر مکے سے کوئی بھاگ کر مدینہ طیبہ چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بھاگ کر مدینہ سے مکے آئے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرائط لکھی گئی، اتنی سخت شرائط کہ آپ کا آدمی ہم نہیں دیں گے، ہمارا آدمی تمہارے پاس چلا جائے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور آپ اس ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو واپس کرنا ہوگا، اتنی سخت شرائط تھی۔ اب جب یہ لکھی گئی، دستخط ہو گئے، حضور نے اپنا حسین کا دیا، انگوٹھا لگا دیا، اپنی مہر نبوت لگا دی، تو اس کے بعد حضور نے سارے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، احرام کی حالت میں ہیں، حضور تشریف، امام زرقانی اس بات کو لکھتے ہیں، حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ احرام کھول دو، عمرہ نہیں ہوگا، 10 گھنٹے فلائٹ لیٹ نہیں بلکہ عمرے پہ جائیں گے ہی نہیں، عمرہ نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے کہ حضور نے اتنا فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے جھٹ سے چھلانگ لگائی، اٹھ کے اپنا احرام کھول کے اس طرف لایا۔ تو کسی نے کہا کہ تمہیں بڑی جلدی تھی، تو کہا اس میں جلدی والی بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے فرمایا کھول دو تو ہم نے کھول دیا، اس میں جلدی والی کون سی بات تھی؟ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے احرام کو کھول کر وہاں پہنچا۔ اب صحابہ کرام ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور اتنا فرمانے کے بعد اپنے خانے میں چلے گئے، سب اپنے اپنے خانے میں چلے گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا کہ ہم اتنی دب کے صلح کریں، ہم 313 تھے بدر کے اندر، اور ہم نے کی ساری اہل عرب کی طاقت کو گھٹنوں پہ لا کر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا، ان کی ساری طاقت کو، آج تو 1500 صحابہ ہیں، وہاں تو 313 تھے، اور اتنی دب کے ہم صلح کریں کہ آپ کا آدمی ہم واپس کر دیں گے، ہمارا تم واپس نہیں کرو گے۔ سیدنا فاروق اعظم سے برداشت نہ ہوا، تلوار بے نیام تھی، ایسے غصے میں، جلال میں، غیرت ایمانی تھی، یا مسلمان اسلام رضی تب کی سنا، اور پھر عمرہ بھی کوئی نہیں، تو سیدھے حضور کے خانے میں چلے گئے، اور جب عرض کیا حضور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں سچا رسول، حضور اسلام سچا ہے؟ فرمایا اسلام سچا ہے، حضور قرآن کو سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ تو حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرے پہ جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا آگے سے کہ ہاں، آگے پر نے کہا کہ حضور پھر اتنی دب کی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو آگے سے حضور نے فرمایا کہ عمر تیری ماں تجھے روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں کہ میرا رب مجھے کہتا ہے۔ تو کہا حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے، میں نے کہا عمرہ کریں گے تو بس کریں گے۔ اب سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آگے خیمہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا، میں سیدھا وہاں پہ گیا، کہتے ہیں میں نے وہی لفظ جو حضور کے سامنے کہے تھے وہی میں نے صدیق اکبر کے سامنے کہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا بھی وہی انداز گفتگو،
اتنے ہی حرف جو حضور کے تھے، اتنے ہی الفاظ، وہی لہجہ، وہی سلیقہ، وہی طریقہ، وہی انداز تکلم جو حضور کا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ میں سیدھا وہاں پر گیا اور میں نے کہا ابو بکر، حضور اللہ کے سچے رسول ہیں؟ آپ نے کہا اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام سچا، قرآن سچا ہے؟ کہا سچا ہے۔ کہا کہ اتنی دعوت کی صدا کیوں کرے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے وہی کہا، عمر تیری ماں تجھے روئے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے۔ تو کہا حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو کہا عمر، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے، بس فرمایا تھا کریں گے تو کریں گے۔ اتنے ہی الفاظ، اتنے ہی وہ حروف، وہی لہجہ، وہی طریقہ۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں خیمے کے اندر اگر ابشرا ٹھنڈا ہوا اور پھر میرے ایمان سے میرے اندر سے آواز آئی، عمر تو ابھی تک ابو بکر کے ایمان کی الف تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ابھی تو بہت دور ہے۔ یہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے اتنا ہی حضور نے فرمایا کہ اگر ساری اولاد آدم کا انبیاء رسول کر چھوڑ کر سب کا ایمان ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان پر۔ اس انشاءاللہ آئندہ جمعے پر گفتگو کریں گے۔ آج بھائی جماعت ثانی ہے، آپ کا یوم وصال ہے، آپ شام کو آپ کے توسل سے دعائیں مانگیں، کھانا پکائیں، سامنے رکھیں گے، مرتبہ ہم شریف کی مرتبہ کچھ شریف بزرگان بھی فرماتے ہیں جس نے بھی سیدنا صدیق اکبر کے توسل سے آپ کے یوم وصال کو یعنی بھائی جماعت ثانی کو جو بھی دعا مانگی ہے، بزرگان دین کو قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ کی ماں کے درجات کو بلند فرمائے۔